بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع سخن ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جو حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہو کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے کسی ایک خاص قبیلے کے لیے، کسی مخصوص علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی ملک کے لیے تشریف لاتے رہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو پھر کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، پھر کسی ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ سارے جہانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آگے۔ آپ کو جو پیغام ملا، آپ کو جو کلام ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ جب حضور سارے جہانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آگے، جب حضور کا دین دین کامل ہے، حضور کا دین دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، حضور کی نبوت اور رسالت ہر زمانے کے لیے ہے، تو اب کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت نہ رہی۔ حضور خاتم النبیین کہلائے، سید المرسلین کہلائے۔ ارے جب قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کی ختم نبوت کا تذکرہ کرنا چاہا تو ان الفاظ میں ذکر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جب قرآن و حدیث کے اندر اس عقیدے کی تصدیق اتنی صراحت کے ساتھ ہو گئی تو یہ عقیدہ اہل ایمان کے ایمان کا حصہ بن گیا، یہ اسلام کا قلب و جگر بن گیا، روح و جان بن گیا، ایمان کا مرکز و محور بن گیا۔ اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ان کے دلوں کے اندر تڑپ اور جذبہ مزید بڑھ گیا، اور جب ان کے دلوں میں اس کے لیے جذبہ بڑھ گیا تو تاریخ اس بات کی شاہد ہے، دور مصطفیٰ سے لے کر آج تک جب جب ختم نبوت کے خلاف فتنے سر اٹھاتے رہے، شمع ختم نبوت کے پروانے میدان میں آ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے، اپنی جانیں قربان کر کے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا سر کچلنے کے لیے اہل ایمان میدان میں آئے۔ سیدنا صدیق اکبر کی قیادت میں صحابہ جنگ کے لیے آئے، اس جنگ کے اندر سینکڑوں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ پھر جب بر صغیر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس کے خلاف مسلمانوں نے تحریکیں جلائیں، کبھی پیر مہر علی شاہ کی قیادت میں، کبھی عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں، کبھی اقبال کی قیادت میں ملک پاکستان بنا تو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے لیے تحریک شروع ہوئی۔ لاہور کے شہر کے اندر سڑکوں پر 10,000 سے زائد مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ قادیانیوں کو آئین کے اندر غیر مسلم قرار دیا گیا، اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ جب ان کو آئینی اور قانونی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا، انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا، مسلمانوں کے خلاف پھر بھی سازشیں کرتے رہے۔ کبھی آئین میں ترمیم کی کوشش کرتے ہیں تو مسلمان میدان میں آتے ہیں۔ 2017 کے اندر الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلی کر کے انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی، مسلمان میدان عمل میں آئے، کئی لوگ پھر جب یہ مسلمانوں کے ایمان کو خریدنے کے لیے پیسے اور روپے کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اہل علم تو اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے مومن بھائیوں کو ان کی ان سازشوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے خلاف غیر مسلموں کی سازشیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہمیں متحد ہو کر مزید بھرپور انداز میں، مزید مؤثر انداز میں مسلکی اختلافات کو بھلا کر ایک ہو کر ایک پلیٹ فارم سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کا مؤثر انداز میں جواب دینا ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا تھا نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دین